لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، تم اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا ورنہ وہ تمہارے لیے خفیہ تدبیریں کرنے لگیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں، کوشش کرو کہ چھپاؤ جب تک تمہارا ٹارگٹ پورا نہیں ہو جاتا۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، اس لیے کہ ہر وہ شخص جس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس سے لوگ حسد کرتے ہیں، جلن رکھتے ہیں۔ کہ حضرت یعقوب نے نہ کوئی شکوہ کیا نہ کوئی شکایت کی، اور کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ میرے بھائیو، صبر، انبیاء کی زندگی میں مصیبتیں آتی رہی ہیں، آزمائشیں آتی رہی ہیں، انبیاء نے جس انداز سے صبر کر کے دکھایا وہ ہمارے لیے ایک روشنی ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو انہوں نے کہا او میرے پروردگار، جیل خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ کرے گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ جیل میں جانا گوارا، لیکن اپنی عفت و عصمت کا سودا کرنا کبھی گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ اگر نہ بچائے اس طرح کی برائیوں سے تو شاید کہ آدمی کے لیے بچنا مشکل ہو جائے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ برادران اسلام، خواتین ملت، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، ایک بہت ہی پیاری صورت اور اس سے ملنے والی جو عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جسے آپ سورہ یوسف کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کے ناموں کے حوالے سے صورتیں موجود ہیں۔ سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ابراہیم ہے، بہت سارے نبیوں کے ناموں پہ صورتیں ہیں۔ ایسے ہی حضرت یوسف کے نام سے بھی ایک صورت ہے، لیکن یہ ذرا ڈیفرنٹ معاملہ ہے اس کا۔ بقیہ جو صورتیں ہیں ان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی نبی کا واقعہ مذکور ہے، دوسرے نبیوں کے بھی قصے ہیں، دوسری قوموں کی بھی واقعات ہیں، کچھ اور دوسری باتیں بھی ہیں، لیکن سورہ یوسف کا کمال یہ ہے شروع سے لے کے آخر تک پورے واقعے کو ترتیب کے ساتھ اللہ جل شانہ نے بڑے ہی دلنشیں انداز میں بیان کیا ہے، اور پوری صورت کے اندر صرف حضرت یوسف ہی کا تذکرہ ہے۔ یہ اس صورت کا سب سے بڑا کمال ہے۔
بقیہ صورتوں میں جو قصے آئے ہیں وہ کاٹ کاٹ کر آئے ہیں، تھوڑا یہاں ہے، تھوڑا یہاں ہے، تھوڑا یہاں ہے، لیکن اس صورت کا معاملہ الگ ہے. اسی لیے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے. سب سے بڑھیا قصہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سنا رہے ہیں، یہ واقعہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو سنایا تو فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ سے بہترین قصہ سنا رہے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ قرآن جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے اس سے یہ واقعہ سنا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام جن کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، صحیح روایت ہے. یعنی خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، پردادا بھی کریم. یعنی جس فیملی سے حضرت یوسف بلانگ کرتے ہیں اس کے اندر نسل در نسل نبوت و رسالت چلی آ رہی ہے کہ خود بھی نبی ہیں، باپ یعقوب بھی نبی ہیں، دادا اسحاق بھی نبی ہیں، پردادا ابراہیم خلیل بھی نبی ہیں. حضرت یعقوب جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے 12 بیٹے تھے. یوسف اور بنیامین یہ الگ ماں سے تھے، لیکن حضرت یعقوب یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے بچوں کے درمیان عدل اور انصاف کریں. لیکن شیطان جو ہر انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ان کے اور بیٹوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا تھا کہ یہ یوسف بڑے چہیتے ہیں ہمارے ابا کے، ہماری طرف ابا کی توجہ نہیں رہتی، ان سے کچھ زیادہ ہی لاڈ پیار دکھاتے ہیں ہمارے ابا. یہ شیطان وسوسہ دلاتا تھا. اس لیے انہوں نے اپنے دل میں خام خواہ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے عداوت اور دشمنی پیدا کر لی. اور ادھر حضرت یوسف کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ انہیں کوئی اور مقام و مرتبہ دینا چاہتا تھا، انہیں نبوت و رسالت کے مقام سے سرفراز کرنا چاہتا تھا. بچپن سے انہیں خواب آنا شروع ہو گئے، اور نبیوں کو اللہ پہلے کیا کرتا ہے؟ سچے خواب دکھاتا ہے. ہمارے نبی کو بھی نبوت و رسالت ملنے سے پہلے سچے سچے اچھے اچھے خواب آنے شروع ہو گئے تھے. اور یہ خواب جو سچے اور اچھے ہوتے ہیں کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اسی لیے کہا گیا الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ. سچے اور اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے. تو حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو اپنے باپ کو دوڑے بھاگے گئے اور یہ خواب بیان کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟
اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، یاد کرو جب حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا او میرے ابا میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، چاند اور سورج کو دیکھا، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور میں نے چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا اور سچا خواب جو ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف اسی آدمی سے بیان کرو جسے تم محبت کرتے ہو، جس سے۔ ہر آدمی سے بیان نہیں کرنا چاہیے اپنا خواب، اور اگر برا خواب دیکھو تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت یعقوب نبی تھے، سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کو اللہ کوئی اونچا مقام دینا چاہتا ہے، تو اپنے بیٹے کو مشورہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں قال یا بنیا، او میرے چھوٹے بیٹے۔ ابن عربی زبان میں بیٹے کو کہتے ہیں، اور بنیا جب کہہ دیا گیا تو یہ تصغیر کے لیے چھوٹا بیٹا، جیسے رجل بول کے رجیل بول دیا جائے چھوٹا آدمی، طالب بول کر طویلب بول دیا جائے ننھا شاگرد، چھوٹا شاگرد۔ تو یہ عربی زبان کا اسلوب ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، او میرے چھوٹے بیٹے تم اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، تم اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا ورنہ وہ تمہارے لیے خفیہ تدبیریں کرنے لگیں گے، چال چلنے لگیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتائیں گے تو ہو سکتا وہ حسد اور جلن میں مبتلا ہو جائے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو بہت سارے حاسدین پیدا ہو جاتے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح روایت ہے میرے بھائی، علامہ البانی وغیرہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، استعینوا علی انجاح حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کتمان سے مدد لو۔ کتمان کا مطلب ہوتا ہے چھپا کر مدد لو۔ کوئی بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں، کوشش کرو کہ چھپاؤ جب تک تمہارا ٹارگٹ پورا نہیں ہو جاتا۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، اس لیے کہ ہر وہ شخص جس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس سے لوگ حسد کرتے ہیں، جلن رکھتے ہیں۔ اچھا، تو پتہ یہ چلا کہ نعمتوں کو چھپانا چاہیے ورنہ لوگ جلن کرنے لگیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ تب تو گاڑی پھنس گئی، یہاں کہا جا رہا ہے چھپاؤ، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ تو اس کے اندر تطبیق علماء نے ایسے دی ہے، کمپرومائز ایسے کیا ہے علماء نے کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ کوئی نعمت آپ کی ہے، اسے اگر آپ بیان کرو گے تو لوگ حسد اور جلن رکھیں گے، تو اس کو چھپانا بہتر ہے۔ اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ نہیں، اس کو بیان کرنے سے انشاءاللہ لوگ نہیں ہم سے جلن کریں گے، نہیں حسد رکھیں گے، تو آپ پھر اس نعمت کو بیان کرو۔ یا دوسری تطبیق یہ ہے کہ نعمت ابھی ملنے والی ہے، آثار نمایاں ہیں، لیکن مکمل آپ کو نعمت نہیں ملی، ابھی آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا ہے، تو ابھی آپ مت بتاؤ، اور جب ٹارگٹ پورا ہو جائے تو پھر آپ بتا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو حقیقت میں معاملہ یہی ہوا۔ اب انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا یا نہیں بتایا، واللہ عالم، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن بہرحال بھائیوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے
یہ ہمارے باپ کی نگاہوں میں زیادہ محبوب ہے، اس لیے انہوں نے سازشیں رچنی شروع کر دیں، پلاننگ بنانی شروع کر دیں کہ اس کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ یہ کانٹا اگر ہٹ گیا تو اس کی جگہ ہم لے لیں گے اور ہم اپنے باپ کی نگاہوں میں کیا ہو جائیں گے؟ محبوب ہو جائیں گے۔ پلاننگ شروع کر دی۔ اب وہ شیطان پیچھے پڑ گیا، اب انہوں نے ایک سازش رچی، کھیل کود کے بہانے ابا حضور کو منانے لگے کہ ذرا ہم سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ذرا کھیلے کودے گا، دل بہل جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، دیکھو نبی ہیں، بھاگ گئے، کچھ تو ضرور دال میں کالا ہے، لیکن اب صراحتاً کیسے کہہ سکتے تھے کہ نہیں تم نہیں لے جا سکتے میرے بیٹے کو، تم میرے بیٹے کے ساتھ کچھ برا کر دو گے، کہ چونکہ وہ بھی بیٹے ہی ہیں۔ تو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ اٹھا لے جائے، تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور اتنے مصروف ہو جاؤ کہ کہیں میرے بیٹے کو، جبکہ وہ 10 بھائیاں ہٹے کٹے نوجوان، وہ ایسا تھوڑی نہیں ہو جاتا کہ وہ بھیڑیا آ کر کے اٹھا لے جائے گا، لیکن ایک بہانہ چاہیے تھا حضرت یعقوب کو، وہ چاہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا نہ جائے۔ نہیں مانے، ضد کر کے لے گئے اپنے ساتھ اور پری پلاننگ کے تحت لے کے گئے۔ پورا معاملہ پری پلان تھا، پہلے سے بن کے تیار تھا کہ کیسے کرنا ہے، کیسے یوسف کو راستے سے ہٹانا ہے۔ آپس میں پہلے میٹنگیں ہوئیں، مشورے ہوئے، تب لے کے گئے تھے کہ کیا کریں، ان کو قتل کر دیں، نہیں قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں، کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں تو راستے سے ہٹ جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے اسی پہ اتفاق کیا کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے، چھٹی مل جائے۔ بہرحال لے کر کے گئے اور اپنے پلان کے مطابق انہوں نے حضرت یوسف کو اندھے کنویں کی گہرائیوں میں ڈال دیا اور ان کی قمیص پہ جھوٹا خون لگا کر کے لے کے آتے ہیں اور باپ کی خدمت میں پیش کر کے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ناٹک جیسے ہوتا ہے، ایک ناٹک ہوتا ہے کہ یوسف کو تو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر ان کی قمیص پہ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف کو تو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹے خون کے ساتھ ان کی قمیص کو لے کے آتے ہیں تو حضرت یعقوب کہتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ وہ چیز ہے تمہارے دلوں نے تمہارے لیے اس کو مزین اور خوبصورت بنا دیا۔ فصبر جمیل، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، صبر جمیل کرتا ہوں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی۔ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ بہت سے اہل علم نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے، قرآن مجید میں حضرت یوسف کی قمیص کا ذکر 3 بار آیا۔ اس قمیص میں ضرور کوئی خاص بات تھی۔ ایک مرتبہ، یہ پہلی مرتبہ ذکر آ رہا ہے قمیص کا کہ جب جھوٹا خون لگا کر کے لائے اور اس کے بعد حضرت یعقوب حضرت یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ تو پہلی مرتبہ جب قمیص آئی خون میں لپٹی ہوئی تو غم سے باپ، بوڑھا باپ نڈھال ہو گیا اور روتے روتے آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ اور دوسری مرتبہ جب حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے تب ان کی براعت جو ہوئی وہ بھی اسی قمیص کے ذریعہ، جو ان کے بدن پہ قمیص تھی، فیصلہ یہ ہوا کہ وہ آگے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے۔ پتہ یہ چلا اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف بے گناہ ہے۔ اور تیسری مرتبہ جو ذکر آیا ہے قمیص کا، وہ حضرت یعقوب نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے قمیص کی خوشبو آ رہی ہے، تو حضرت یوسف نے جب اس قمیص کو بھیجایا اور وہ حضرت یعقوب کے چہرے پہ ان کی آنکھوں پہ ڈالا گیا تو ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔
تو اس سے مفسرین اور بعض علماء نے یہ نکتہ نکالا ہے کہ اس قمیص میں قدرت کی کچھ نہ کچھ نشانیاں تو ضرور تھیں. 3 مرتبہ قمیص کا ذکر آیا اور الگ الگ انداز میں آیا. ایک معاملہ یہ ہو گیا. دوسری بات جو اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سے مفسرین نے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ قمیص جب ان کے سامنے لائی گئی حضرت یعقوب کے سامنے تو وہ کہیں سے بھی پھٹی ہوئی نہیں تھی. تو حضرت یعقوب نے کہا یہ بھیڑیا بھی کتنا حلیم اور بردبار، کتنا سیدھا سادھا تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن قمیص کہیں سے نہیں پھٹی. عجیب بھیڑیا تھا. لیکن میرے بھائیوں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. بہت سے مفسرین نے یوں ہی لفاظی تو کی ہے لیکن دلیل دینے سے قاصر رہ گئے. وہ قمیص پھٹی تھی نہیں پھٹی تھی اس بات کا کوئی ثبوت، ہاں ایسا بھی ممکن ہے کہ نہ پھٹی ہو، کیونکہ جرم جو ہوتا ہے نا کہیں نہ کہیں اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے. کہیں نہ کہیں اپنا نشان، قاتل جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے. لیکن دلیل نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں دلیل نہیں ہے. حضرت یعقوب بھانپ گئے یہ الگ بات ہے کہ یہ جھوٹا خون ہے، یہ جھوٹا خون ہے، یہ سازش ہے میرے بیٹے کے خلاف. لیکن وہ قمیص کے بارے میں مفسرین نے جو اتنا چوڑا بہت سی تفسیر میں بھر دیا ہے کہ وہ بھیڑیا ایسا تھا ویسا تھا، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا، اب آخری اس ٹکڑے پہ آتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے نہ کوئی شکوہ کیا نہ کوئی شکایت کی اور کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. میرے بھائیو، صبر، انبیاء کی زندگی میں مصیبتیں آتی رہی ہیں، آزمائشیں آتی رہی ہیں. انبیاء نے جس انداز سے صبر کر کے دکھایا وہ ہمارے لیے ایک روشنی ہے، ایک نمونہ ہے. اصل صبر کیا ہے میرے بھائی، یہ کوئی نبی سے سیکھے. ہم اور آپ جب کوئی مصیبت آتی ہے رو لیتے ہیں، پیٹ لیتے ہیں، شکوہ شکایت کر لیتے ہیں. جب کچھ ہاتھ نہیں آتا تو کہتے ہیں میں نے صبر کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر وہاں ہوتا ہے جب پہلا جھٹکا لگے، وہیں صبر کر لو. صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الجنائز کی روایت ہے. ایک عورت کا بچہ، بڑا پیارا سا بچہ تھا، فوت ہو گیا تھا. وہ اس کی قبر پہ جا کر کے رو رہی تھی، قبر پہ جا کے رو رہی تھی اپنے بچے کی جدائی پہ. ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ نے اس عورت سے کہا او عورت صبر کر. وہ ہمارے نبی کو پہچانتی نہیں تھی، اس لیے اس نے بڑا سخت جواب دے دیا. کہا جاؤ، بڑے آئے ہو صبر کی تلقین کرنے والے، تمہارے اوپر یہ مصیبت پڑی ہوتی تو تم کو پتہ چلتا. ہمارے نبی وہاں سے چلے جاتے ہیں، کچھ بھی غصہ نہیں کرتے ہیں. بعد میں اس خاتون کو بتایا گیا ارے یہ تو نے کیا کر دیا، تو نے تو غضب کر دیا. یہ کائنات کے امام مدنی سردار تھے جن کو تو نے اتنا سخت جواب دے دیا. وہ عورت گھبراتی ہے، دوڑی بھاگی آپ کے دروازے پہ آتی ہے، دیکھتی ہے آپ کے دروازے پہ کوئی گیٹ مین نہیں ہے، کوئی بھی حارس نہیں ہے، چوکیدار نہیں ہے. آپ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. آپ کو آواز دیتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں اور وہ عورت منت سماجت کرنے لگتی ہے. کائنات کے امام مدنی سردار، میں آپ کو پہچان نہ سکی تو میں نے سخت جواب دے دیا. آپ نے فرمایا چھوڑو اسے، جانے دو. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. آپ نے سیدھے آپ موضوع پہ آ گئے، ٹاپک پہ آ گئے اور آپ نے کہا صبر جہاں پہلا جھٹکا لگتا ہے وہیں ہوتا ہے. اور وہی کام کیا حضرت یعقوب نے. اور یہ وہ جملہ ہے، حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی تھی نا تو حضرت عائشہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں. کہنے لگیں اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے نعوذ باللہ زناکاری بدکاری ہوئی ہے تو گویا میں ایسی چیز بول رہی ہوں جو میں نے کیا نہیں. اور اگر میں انکار کروں کہ یہ جرم مجھ سے نہیں ہوا ہے تو تم لوگوں کے کانوں میں یہ بات اتنی بھر دی گئی ہے، تمہارے دلوں میں اس قدر بیٹھ گئی ہے کہ میں انکار کروں تو تم لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرو گے.
اس لیے میں تو سمجھ میں مجھے نہیں آتا میں کیا بولوں. میری حالت اس وقت ویسے ہے جیسے یوسف کے ابا کی حالت تھی. یوسف کے ابا کی حالت تھی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو کہہ دیا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں بھی یہی دعا پڑھتی ہوں, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر کرتی ہوں اور جو کچھ تم کہتے ہو میں اللہ ہی سے اس پہ مدد چاہتی ہوں. اللہ نے ان کی بھی براءت میں سورہ نور کی کئی آیتیں نازل فرما دیں. اس کے بعد حضرت یوسف کو لے جا کر کے جب کنویں میں ڈالا گیا, وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا, انہوں نے ڈول ڈالا پانی کے لیے, پتہ چلا لڑکا نکل آیا. کہنے لگے یہ تو لڑکا ہے, اپنے ساتھ کر لیا اور لے گئے مصر کے بازار میں, اونے پونے داموں میں بیچ دیا. وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کی قیمت کیا ہے, اور اونے پونے داموں میں وہ شروہ بثمن بخس دراہم معدودہ, چند ٹکوں میں بیچ دیا. اور خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے خریدا. مصر کے بادشاہ کا کوئی وزیر یا کوئی بڑے پوسٹ پہ وہ آدمی تھا, اس کا نام نہیں بتایا گیا ہے, بس اس کے لیے عزیز مصر کا لفظ آیا ہے, اس کا نام نہیں بتایا گیا. اور اس کی بیوی کا نام بھی نہیں. یہ سن لیجئے, زلیخا ایسے پڑھا جائے گا, لیکن مشہور عام لوگوں کے وہاں زلیخا ہے. کہیں بھی اس کا نام نہ زلیخا یا زلیخا نہیں آیا ہے. یہ لوگوں نے اس کو کہاں سے لے کر کے, اس عورت کے نام سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں, اور نہیں یہ نام کہیں کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل, صحیح دلیل موجود نہیں ہے. بہرحال اللہ کی مرضی دیکھیے کہ اللہ نے حضرت یوسف کو یہاں کنعان سے اٹھایا, جہاں کے ان کے والد رہنے والے تھے, کنعان, اور اٹھا کے کہاں پہنچا دیا؟ مصر پہنچا دیا. اور مصر بھی پہنچایا تو ایک کھاتے پیتے اور اچھے گھرانے میں پہنچایا, جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے محل میں ان کی پرورش کا انتظام کر دیا. تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا اس بچے کی اچھی طرح تربیت کرو, دیکھ بھال کرو, ہم شاید اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں, یا اس سے ہم مدد لیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ ان کے وہاں کوئی بیٹا, کوئی اولاد نہیں تھی ان کی, اس لیے انہی کو ان لوگوں نے اپنے اولاد کی طرح پالا پوسا. اب حضرت یوسف کیا ہو گئے؟ ہٹے کٹھے نوجوان, ابھی بچے تھے جب کنویں میں ڈالے گئے تھے, اور اب جوان ہو چکے ہیں حضرت یوسف. اور حضرت یوسف کے حسن کا کیا کہنا. ہاں, کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں معراج میں جب میں گیا آسمانوں میں تو میری ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی. وَلَقَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ, آدھا حسن انہیں دیا گیا تھا. 50 حسن کو 100 حصوں میں بانٹو تو 50 حضرت یوسف کو, اور 50 میں سب. تو ہمارے نبی کہاں جائیں گے؟ ہمارے نبی کے بارے میں انس جیسے صحابی کہتے ہیں کائنات کے امام مدنی سردار اس دنیا میں اس روئے زمین پر سب سے خوبصورت تھے. آپ کے جیسا حسین نہ کبھی پہلے پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا. تو جب آدھا حسن حضرت یوسف لے کے چلے گئے تو میرے بھائیوں ہمارے نبی کو آپ سب سے حسین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے. بہت سارے علماء کہتے ہیں ہمارے نبی کے حسن کا آدھا حسن حضرت یوسف کو ملا تھا, اور بعض علماء کہتے ہیں ہمارے نبی اس کے اندر شامل نہیں ہے, آپ کو نکال دیجئے. اس کے بعد یہ کہا جائے گا آدھا حسن یوسف کو ملا تھا, آدھے میں سارے لوگ شریک تھے, اس میں ہمارے نبی شریک نہیں تھے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. سارے حسین و جمیل ایک طرف, ہمارے نبی کا حسن و جمال ایک طرف. اب کڑیل نوجوان ہو چکے ہیں اور جس گھر میں پل رہے ہیں, عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے حضرت یوسف پہ ڈورے ڈالنے شروع کیے, ان کو بہلانا پھسلانا شروع کیا اور گناہوں کی طرف مائل کرنا شروع کیا. لیکن اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا.
قرآن کہتا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس نے ارادہ کر لیا یعنی بدکاری کا ارادہ کر لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا ہوتا۔ اس عورت کے بارے میں قرآن نے صاف ڈکلیئر کر دیا وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اس نے برائی کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ لام اور قد جب لگ جاتا ہے نا عربی زبان میں، لقد، یقیناً اس نے کر لیا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کر لیا تھا ارادہ یا نہیں کیا تھا، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تھوڑی رغبت تو پیدا ہوئی تھی ان کے دل میں بھی اس عورت کی طرف یا برائی کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا۔ جیسے کہ ایک روزے دار ہوتا ہے، جب وہ روزے سے ہوتا ہے اور کوئی ٹھنڈا مشروب دیکھتا ہے تو اس کے دل میں تھوڑی رغبت پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر وہ اپنے آپ پہ کیا کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے۔ زیادہ تر مفسرین ایسا بولتے، لیکن بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے نہیں، اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، یہاں پہ جزا پہلے ہے شرط بعد میں ہے، یعنی اگر اپنے رب کی طرف سے برہان اور دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے، لیکن کیا نہیں تھا۔ اور یہی بات زیادہ راجح ہے کہ حضرت یوسف نے برائی کا ارادہ کیا چونکہ اللہ نے انہیں برہان اور دلیل دکھا دی تھی، اللہ کی مدد آ گئی تھی، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا اور وہ اپنے دامن کو بچانے میں ایک دم کامیاب ہو گئے اور انہوں نے برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ آگے فرماتے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ایسے ہی تاکہ ہم ان سے ہر فحاشی، ہر برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اس لیے کہ یوسف ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو چن لیے گئے تھے، چنندہ بندوں میں سے، برگزیدہ بندوں میں سے۔ اللہ کو انہیں نبی اور رسول بنانا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے دامن کو، اور ہمیشہ اللہ نبیوں کے دامن کو ایسا ہی بچاتا رہا ہے۔ کبھی کسی نبی کے دامن عفت و عصمت پہ کبھی کوئی داغ نہیں لگا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی ایسی پرورش فرمائی، ایسی تربیت فرمائی کہ ہر موڑ پہ اللہ نے اپنے نبیوں کی کہ بچپن میں بھی کسی نبی سے کوئی ایسا جرم سرزد نہ ہو جائے کہ بعد میں لوگ تانا دیں اے اس نے تو ایسا کیا تھا، اس نے تو ویسا کیا تھا۔ تو اللہ نے ہمارے اس عظیم پیغمبر کو بھی، حضرت یوسف کو بھی اللہ نے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ پورا واقعہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اس نے دیکھا کہ یہ آسانی سے ہاتھ نہیں لگ رہے ہیں تو اس نے ان کو دوڑانا شروع کیا۔ یوسف بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے بھاگ رہی ہے، اور پکڑ کے اس نے پیچھے سے دامن کھینچ لیا، دامن پھٹ گیا۔ دروازوں کو بند کرتے ہوئے کسی طرح بھی حضرت یوسف اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہے، اور جب فیصلہ ہوا اور دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ملا تو حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی چونکہ وہ ایک بڑے آدمی کی بیوی ہے، وہ دھمکی دیتی ہے میری بات اگر نہیں مانو گے تو جیل کی کوٹھری میں سڑنا پڑے گا، جیل کی کوٹھری میں سڑنا پڑے گا۔ لیکن حضرت یوسف نے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کی، اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت یوسف نے جیل کی زندگی کو کس طرح ترجیح دی، لیکن اپنے دامن عفت و عصمت پہ کبھی داغ لگنے نہیں دیا۔ اور میرے بھائیوں، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ عفت و عصمت کی حفاظت یہ سب کے لیے اہم ہے، ہر مومن کے لیے اہم ہے۔ کبھی بھی اپنی عفت کو داؤں پر نہیں لگانا چاہیے، اپنی عفت و عصمت کو داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے چرچے شہر میں ہونے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ ڈورے ڈالتی ہے اور کامیاب بھی نہیں ہو رہی ہے، اپنے غلام کے اوپر ڈورے ڈالتی ہے، ان کو ورغلاتی بہلاتی ہے، لیکن ابھی تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ اندر کی بات لیک ہو گئی، اور کچھ مصر کی عورتوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں اس حوالے سے
کہ وہ دیکھو اپنے غلام پر ہی فریفتہ ہو گئی, اس کو کوئی اور نہیں ملا تھا. تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے, ان عورتوں کو بلایا, دسترخوان سجایا, تم بھی آؤ ذرا اپنے حربے آزما لو, اور دیکھو ادھر آؤ پیارے, جگر آزمائیں, ہنر آزمائیں تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں, چلو آؤ تم بھی اپنا داؤ کھیلو. اس نے مجلس رچائی. قرآن دیکھیے کیسا واقعے کو بیان کرتا ہے. وقال نسوة في المدینہ امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه. شہر میں کچھ عورتوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں, کچھ عورتیں یہ بات کرنے لگیں, آئی میرا عزیز کی بیوی اپنے ہی نوجوان کو, اپنے ہی غلام کو بہلا رہی ہے, پھسلا رہی ہے. تراود فتاها عن نفسه, اپنے ہی غلام کو بہلا رہی ہے, پھسلا رہی ہے. قد شغفها حبا, اس کے دل میں ان کی محبت گھر کر گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین, ہم اس عورت کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں. عورتوں نے تانے دینے شروع کیے کہ وہ عورت کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. تو بلایا. فلما سمعت بمکرہن, جب ان کے مکر کے بارے میں وہ عورت سنتی ہے, عزیز کی بیوی جب سنتی ہے ان کے مکر کے بارے میں, ارسلت الیہن, میسج بھیجتی, ان کو بلا لیتی ہے. وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَا, ان کے لیے ایک مجلس تیار کرتی ہے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اور ہر ایک کو ایک چھری دے دیتی ہے. وقالت اخرج علیہن, اور کہتی ہے حضرت یوسف سے کہ ان کے سامنے اب تم نکلو. فلما رأینہ اکبرنہ, جب وہ حضرت یوسف کو دیکھتی ہیں تو ان کو بہت بڑا تصور کرتی ہیں. وقطعن ایدیہن, اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتی ہیں. وقلن حاشا للہ, اور کہتی ہیں حاشا للہ, ما ھذا بشرا, یہ کوئی بشر نہیں ہو سکتا, یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا. ان ھذا الا ملک کریم, یہ کوئی برگزیدہ فرشتہ لگتا ہے. ہوا کیا کہ جب اس نے مجلس سجائی, کھانے پینے کی دنیا بھر کی چیزیں رکھی اور ان عورتوں کو بلایا, اور اس کے بعد یہاں پر اکثر مفسرین نے لکھا ہے, ذرا غور کیجئے گا اس نقطے پہ, کہ اس نے یوسف کے حسن کا دیدار کرانے کے لیے ان کو بلایا تھا. چونکہ انہوں نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا اس لیے تانے دیتی تھی, تو اس نے سوچا اسی بہانے وہ دیکھ لیں, پھر ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ یوسف ہیں کیا چیز. اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے. تو کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیں, ساری ڈشیں رکھی ہوئی ہیں, فروٹ ہیں, سبزیاں ہیں اور گوشت وغیرہ, سب کو چھری دے دی, اور جب معاملہ زوروں پہ تھا سب کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے, اتنے میں یوسف کو پیش کر دیا. اور جب یوسف آئے تو ان کے حسن و جمال کی تاب ہی وہ نہیں لا سکیں, اور اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا, اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں. لیکن مفسر قرآن علامہ عبدالسلام بن محمد اور انہوں نے اور کچھ مفسرین کے حوالے سے ایک نقطہ بیان کیا ہے, ذرا اس پہ غور کیجیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یوسف کو پہلے شہر کی عورتوں نے دیکھا ہی نہیں تھا, بچے تھے جب آئے تھے مصر میں, اب جوان ہو گئے ہیں. اتنے دنوں تک کیا یوسف کو اس نے قید کر کے تھوڑی نہ رکھا ہوا تھا؟ تو کسی نے یوسف کے حسن و جمال کا دیدار نہیں کیا تھا؟ کہتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یوسف کے حسن و جمال کا دیدار کرانے کے لیے اس نے پیش کیا تھا. یوسف تو سارے جانتے پہچانتے تھے اور دیکھ چکے تھے لوگ کہ ہیں وہ حسین و جمیل, لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ عورتیں آئیں اور یہ بھی اس کو بہلا پھسلا کے دکھلائیں. تو جب یوسف کو پیش کیا تو ان عورتوں نے نخرے اور دکھانے شروع کیے, مٹکنے شروع کیے کہ اب شاید ہماری طرف متوجہ ہو جائیں, مگر یوسف متوجہ ہی نہیں ہو رہے. تو انہوں نے دھمکی دیا, یہ جو ہاتھ کاٹا, بہت سے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کہ ان کے حسن کو دیکھنے میں اتنا مست ہو گئیں کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ پھل کاٹ رہی ہیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. علامہ عبدالسلام بن محمد بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ
انہوں نے بہلانا پھسلانا انہوں نے بھی شروع کیا جیسے وہ پھسلاتی تھی، اور اسی لیے بلایا تھا اس نے کہ تم بھی پھسلا کے دکھاؤ اپنے جال میں پھنسا کے. تو وہ اپنے جال میں پھنسانا شروع کرتی ہیں، عجیب عجیب طریقے اختیار کرتی ہیں، اور انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تو ہمارے جال میں نہیں پھنسے گا تو ہم اپنے ہاتھ کاٹ لیں گی، خودکشی کر لیں گے، مار ڈالیں گے اپنے آپ کو. حضرت یوسف بولے کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. تو انہوں نے کہا کہ ما ھذا بشرا، یہ انسان جیسا دل ہی نہیں اس کے سینے میں. انسان کا دل ہوتا تو اب تک تو پسیج جاتا، لیکن انسان جیسا دل ہی نہیں. یہ کوئی فرشتہ لگتا ہے، دوسری دنیا کی مخلوق لگتا ہے، یہ انسانوں میں سے لگتا ہی نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسن و جمال کا دیدار، یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے کہ بچے تھے جب گئے تھے اور اب جوان ہو گئے، اور کیا کسی نے یوسف کا جمال نہیں دیکھا تھا کہ وہ ان کا جمال دکھانے کے لیے لائی تھی؟ نہیں. تو بہرحال یہ مفسرین کی اپنی اپنی رائے ہے، دونوں میں سے جو رائے بھی آپ کو اچھی لگے وہ آپ لے سکتے ہیں. بہرحال سارے حربے فیل ہو گئے، اس کے بھی، عزیز مصر کی بیوی کے بھی اور مصر کی دوسری عورتوں کے بھی. تو اس نے دھمکی دیا کہ تمہیں میں جیل میں ڈال دوں گی، اگر میری فرمائش پوری نہیں کرو گے تو تمہیں جیل میں سڑنا ہی پڑے گا. اللہ اکبر. ذرا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، تو انہوں نے کہا او میرے پروردگار، جیل خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ کرے گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا ابھی تک حضرت یوسف مائل نہیں ہوئے تھے. اب ذرا سوچئے یہ آپ نکتہ کہ مائل نہیں ہوئے تھے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہو گئے تھے، تھوڑا جھکاؤ ہو گیا تھا، نہیں، قرآن کے اس اسلوب سے لگتا. اور دیکھیے کہا جیل خانہ مجھے بہتر ہے، جیل کی کوٹھری بہتر ہے، لیکن عفت و عصمت کا سودا کرنا میرے لیے گوارا نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ میرے بھائیوں، لاکھ کوئی آپ کی عفت و عصمت کے سودے کرنا چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، جیل میں جانا گوارا، لیکن اپنی عفت و عصمت کا سودا کرنا کبھی گوارا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ اگر نہ بچائے اس طرح کی برائیوں سے تو شاید کہ آدمی کے لیے بچنا مشکل ہو جائے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ اگر تو ان کے مکر کو نہیں پھیرا تو میں مائل ہو جاؤں گا. تو ایسا خطرہ مڈلانے لگے تو کس کی طرف ہمیں جانا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا، اللہ اس خطرے کو ٹال دے مولا. اور میرے بھائیو، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو کوئی عورت حسن و جمال والی برائی کی دعوت دے رہی ہوتی ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نبی فرماتے ہیں ایسا شخص بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا. جس کو کوئی خوبصورت عورت دعوت گناہ دے رہی ہے مگر وہ اس کی طرف جھک نہیں رہا ہے، یہ کہہ رہا مجھے اللہ کا ڈر ہے. کہاں اس کو جگہ ملے گی؟ عرش الہی کا سایہ ملے گا. تو میرے بھائیو، اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرف لپکتے ہیں، وہ چیز انہیں اچھی لگتی ہے جہاں ان کی عیاشیوں کے سامان ہوتے ہیں. وہ کلبوں کی طرف جاتے ہیں، ناچ گانوں کی طرف جاتے ہیں، عیاشیوں کی طرف جاتے ہیں. لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں وہ چیز محبوب ہوتی ہے، وہ جگہ محفوظ ہوتی ہے جہاں آ کر وہ اپنا ایمان بچا سکیں. اب یہاں حضرت یوسف کو لگنے لگا جیل سے باہر رہوں گا تو شاید کہ میرا ایمان نہ بچے، شاید کہ میری عفت نہ بچے. تو انہوں نے کہا جیل بہتر ہے. تو مومن جو ہوتے ہیں اس جگہ کو وہ بہتر سمجھتے ہیں جہاں ان کا ایمان بچ جائے، جہاں ان کی عفت و عصمت بچ جائے، جہاں ان کی عزت بچ جائے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسجد بیت کل تقی، ہر متقی، ہر مومن کا گھر مسجد اس کا گھر ہے. مسجد میں آنے سے ایمان بچتا ہے، باہر پھرنے سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایک مومن کی نگاہ میں مسجد کیا ہونی چاہیے؟
تو مومن کی نگاہ میں وہ جگہ اچھی ہوتی ہے جہاں اس کا ایمان. تو اسی لیے حضرت یوسف نے کہا میرے لیے جیل بہتر ہے. کیوں؟ وہاں میرا ایمان تو بچ جائے گا. جیل میں سب کو پتہ ہے تکلیفیں ہوتی ہیں, جیل کوئی وہاں سر پیر نہیں دباتا آپ کے, لیکن وہاں چونکہ ایمان بچ رہا تھا, عزت بچ رہی تھی, اس لیے کہا میرے لیے جیل بہتر ہے. اور اس کے بعد میرے بھائیوں وقت زیادہ ہوا اور کہانی لمبی ہے. حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ پھر کافی سال تک جیلوں میں رہنے کے بعد, اور اس کے بعد جب جیل سے رہائی ہوتی ہے اور مصر کے خزانے کے مالک بن جاتے ہیں, اور ادھر ان کے بھائیوں کی حالت خستہ ہو جاتی ہے, ان کے اپنے ملک میں بھکمری پھیل جاتی ہے, قحط سالی پھیل جاتی ہے. انہیں پتہ چلا کہ بازو کے شہر میں, قریب کے شہر میں مصر کا جو خزانے کا مالک ہے بڑا دیالو ہے, بڑا نوازتا ہے, تو کہا چلو وہاں سے غلہ لاتے ہیں. پہلی بار غلہ لانے گئے تو دے دیا, کہا دوبارہ آنا تو چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آنا, بنیامین کو بھی لے کے آنا. اس کو لے کے گئے اور ایک سازش کر کے حضرت یوسف نے کیا کیا کہ بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا, اس لیے کہ ان کے توشے سے, ان کے تھیلے سے وہ کٹورا نکلا جس سے وہ ناپ کر دے رہا تھا, اور حضرت یوسف نے ہی وہ کٹورا ڈالا تھا. مقصد یہ تھا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیں. کہنے لگے اگر اس نے چوری کیا ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی تو چوری کر چکا ہے. سوچئے, اس کنویں میں ڈالے جو موت کا کنواں جسے کہہ سکتے ہیں, اور ایسا بھیانک الزام انہی کے سامنے لگا رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی تو چوری کر چکا. اللہ اکبر. لیکن جب ساری چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں, جب دوبارہ آتے ہیں اور حضرت یوسف بتاتے ہیں کہ میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی بنیامین ہے, تو بھائیوں کو لگتا ہے کہ اب تم کو اللہ نے ہمارے اوپر ترجیح دی ہے, فوقیت دی ہے, بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے, تو اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. سوچو ایک نبی کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے. ہاں کوئی دوسرا ہوتا صبر کرتا. اتنے سارے جرائم جس کے ساتھ کیے گئے ہیں, اتنی ساری سازشیں جس کو مارنے کے لیے کی گئی ہیں, لیکن اس نبی کا دل اتنا بڑا تھا. کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, اللہ تمہاری مغفرت کرے, وہ ارحم الراحمین ہے, معاف کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ اور ماں باپ کو بھی لے کے آؤ. اب جاتے ہیں سارے لوگ, ماں باپ کو بھی اپنے لے کر کے آتے ہیں, اور اس کے بعد تکریم میں اسٹیج سجایا جاتا ہے, اسٹیج لگایا جاتا ہے, سارے لوگ نیچے بیٹھتے ہیں, حضرت یوسف اوپر بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے بھائی سجدے میں گر جاتے ہیں, اور ان کے ماں باپ, میرے بھائیو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے, کتنا اونچا مقام اللہ نے عطا کیا. ورفع ابویہ علی العرش, اپنے ماں باپ کو اپنے پاس عرش پہ یعنی اسٹیج پہ اونچا بٹھاتے ہیں. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, اور یہ سارے لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں. میرے بھائیوں پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, اس لیے وہ لوگ تعظیم میں سجدے کرتے تھے اپنے بڑوں کو. ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہے. شرک کے دروازے کو بند کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی بند کر دیا گیا. کوئی اجازت نہیں ہے, نہ سجدہ عبادت جائز نہ سجدہ تعظیمی جائز. اور سجدہ عبادت پچھلی امتوں میں بھی حرام تھا. کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بڑوں کو سجدہ عبادت کر سکتے ہو, نہیں. ہاں سجدہ تعظیمی چونکہ اس وقت جائز تھا, تو انہوں نے کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل. تو جب سجدے میں سارے بھائی گر گئے تو کہا میرے باپ یہی میرے خواب کی تعبیر ہے جو اس سے پہلے میں نے خواب آپ کو سنایا تھا. تو اس سے معلوم یہ ہوا آدمی خواب آج دیکھتا ہے, کبھی کبھی اس کی تعبیر برسوں بعد نمایاں ہوتی. 30 سال بعد 40 سال بعد بھی آپ کے خواب کی تعبیر آ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کل نمایاں ہو جائے, کل ظاہر ہو جائے. اتنی دیر کے بعد, اتنے سالوں کے بعد بچپن کا خواب اس کی تعبیر اب نکل رہی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں قد جعلھا ربی حقا, اللہ نے, میرے پروردگار نے میرے خواب کو کیا کر دیا, سچا کر دیا. وقد احسن بی, میرے اوپر احسان کیا, اذ اخرجنی من السجن, کہ مجھے جیل سے نکالا, وجاء بکم من البدو, اور تمہیں جنگل سے یہاں بلا لیا.
جنگل سے مراد کنعان، کنعان جو شہر تھا مصر کے مقابلے میں جنگل ہی تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پہ، تو اس لیے اس کو جنگل کہا. ہاں، اور دیکھیے قرآن کہتا ہے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے بھائیوں کے درمیان دوری پیدا کر دی تھی. اللہ اکبر. بھائیوں کے جذبات اور ان کے دلوں کو ابھی بھی نہیں دکھا رہے. یہ نہیں بولے کہ ان بھائیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، کیا کہتے ہیں شیطان نے ایسا کر دیا. اللہ اکبر. کتنا بڑا دل رہا ہوگا حضرت یوسف کا. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں میرے بھائیوں کے درمیان دوری کس نے پیدا کی تھی؟ شیطان نے پیدا کی. یہ نہیں بولے ان بھائیوں کی وجہ سے ایسا ہوا. اور اس کے بعد کہا ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. تو بہرحال یہ چند نکات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں حقیقت میں بڑی عبرتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو ایسے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین و توفیق اللہ باللہ. صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.